شیر گڑھ کے اندر امام صاحب کو قتل کر دیا، چاقو گھونپے گئے، صرف ایک چھوٹی سی بات سے، صرف ایک چھوٹی سی وجہ۔ ذرا بتائیے پھر کون امامت کرے گا؟ کون آپ کے بچوں کو پڑھائے گا؟ کون امامت کے فرائض کو انجام دے گا، خدمت کرے گا؟ اور کوئی کیوں کرے گا؟ جب یہی ساری چیزیں آتی رہیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو آنے والے وقت میں مسجد ویران ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ امام تلاش کرتے رہیں اور کوئی امامت کے لیے ملے ہی نہ۔ بتائیے، بڑی حیرت کی بات ہے، جو قوم کا سردار ہوتا ہے، جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے، جو قوم کا پیشوا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں پھر کون اس خدمت کو انجام دے گا؟ آئے دن کہیں نہ کہیں سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے یہ نیوز آتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ پر امام کو ستایا گیا، فلاں جگہ پر امام کے ساتھ یہ بربرتا کی گئی، فلاں جگہ امام صاحب کے ساتھ یہ ہوا۔ ایسے ہی ایک خبر بڑی وائرل ہو رہی شیر گڑھ سے کہ امام صاحب نے ایک بچے کو تھپڑ مار دیا، تو ان کے گھر کے بھائی باپ لوگ آئے اور چاقوؤں سے امام صاحب کو گھونپ گھونپ کر قتل کر ڈالا اور امام صاحب شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! بڑی ہی افسوس کی بات ہے، بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، جہاں پر امام کو پیشوا سمجھا جاتا تھا، رہنما سمجھا جاتا تھا، اور امام کی اقتداء میں نماز کے علاوہ، امامت کے علاوہ بہت سارے کام کو، امور کو انجام دیا جاتا تھا، لیکن آج حالت دیکھیں، کوئی ویلو نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی سیلری نہیں، تنخواہیں نہیں، اور بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو تعلیم دو چھوٹے سے پیسے میں۔ مسجدوں میں بچے آتے ہیں، کیا دے دیتے ہیں؟ 40-50 روپے، 100 روپے تو شاید ہی کسی مسجد میں بچے مسجد کے اندر دیتے ہوں، نہیں دے پاتے بچے۔ بہت سارے بچے غریب ہوتے ہیں جو یہ طاقت بھی نہیں رکھتے، لیکن اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے تو اس میں وہ بچے نہیں دے پاتے زیادہ پیسے، گھروں میں جو کوچنگ ہوتی ہے اس میں تو دیتے ہیں۔ تو ذرا بتائیے، مسجد میں 40-50 روپے، 100 روپے اگر کوئی بچہ دے رہا ہے اور استاد کیا اس پر سختی نہیں کر سکتا؟ بچہ اگر غلطی کرے گا تو استاد اسے تحفے میں پھول پیش کرے گا، مالائیں ڈالے گا اس کے گلے میں، گلدستے پیش کرے گا، مارے گا نا، ڈانٹے گا بھی، مارے گا بھی، استاد کا پورا حق ہوتا ہے۔ لیکن بھائی، جب آپ کے بچے ایسے ہیں یا اتنے نازوں سے پالے ہوئے ہیں، یا آپ کے بچے پھول کی پنکھڑی کی طرح ہیں، تو آپ کائے کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ اپنے گھر پر رکھیے نا، سجا کے رکھیے گلدستے کی طرح، پڑھنے کے لیے مت بھیجیے۔ پڑھنے کے لیے وہ بھیجیں جو پوری چاہت رکھتا ہو پڑھائی کی، کہ کچھ بھی ہو جائے میرا بچہ تربیت یافتہ بنے، دیندار بنے، نیکوکار بنے اور علم والا بنے۔ جب آپ پوری اتھارٹی اور پوری اجازت آپ امام کو اور استاد کو دیں گے تبھی وہ پوری طریقے سے دیکھ ریکھ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ اتنا نازوں سے پالا ہوا ہے کہ آپ یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے پر کوئی پٹائی لگائے، ڈانٹ ڈپٹ کرے، تو آپ قطعی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مت بھیجیے۔ اپنے گھر میں رکھیے، سجا کر رکھیے، گلدستہ بنا کے رکھیے، صبح شام اس کی زیارت کریے، لیکن پڑھنے کے لیے مت بھیجیے۔ کیا فائدہ کہ کل کوئی استاد آپ کے بچے پر سختی کرے گا، پھر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی بے عزتی کر دیں، اس کی عزت کو پامال کر دیں، یا اس کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھا لیں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی چند پیسوں میں چھوٹی سی سیلری پر کوئی اگر آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور اتنی بڑی خدمت کو انجام دے رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ کتنی فیسیں جاتی ہیں، تعلیم کتنی مہنگی ہے، لیکن دینی تعلیم بالکل فری کی ہے، بالکل سستی ہے، اور کوئی اس پر تربیت دینے کے لیے، بچے کو سمجھانے کے لیے اگر اس کو مار دیتا ہے، تھپڑ مار دے یا سختی کر دے، تو صاحب اتنا ایگریشن، اتنی پریشانی، تو کائے کو اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے پھر آپ لوگ بھیجتے ہیں؟ اور یہی کنڈیشنز رہیں تو آنے والے وقت میں پھر قوم کی قیادت کون کرے گا؟ امامت کے فرائض انجام کون دے گا؟ تنخواہیں وہ کم ہیں، تنخواہوں کے حالات یہ ہیں کہ انسان اپنا گزر بسر کرنا مشکل ہو جائے۔ اکثر مساجد کے یہ حالات ہیں، بہت کم مسجدیں ہیں جہاں پر اچھی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود پھر پڑھنے پڑھانے کی یہ حالات، پھر کون اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے گا؟ اور کوئی پڑھائے گا؟ کیوں پڑھائے گا اگر یہی حالات رہے؟ آپ کرسچنس کو دیکھ لیجئے، جو ان کے پادری ہوتے ہیں ان کی کیسی ویلیو دیتے ہیں وہ لوگ، کیسی سیلری، گاڑی، کیا کیا چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، کتنی ویلیو دیتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ دوسرے مذاہب میں دیکھ لیجئے، لیکن مسلمان، اللہ اکبر، کہ جہاں امام ایک رہبر، پیشوا، رہنما کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن آج کے وقت میں بالکل مزدور سے زیادہ نچلے استر پر لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ نہ کوئی وقار رہا، نہ کوئی عزت رہی، نہ کوئی ویلیو رہی، نہ کوئی سیلری رہی، اور اس کے باوجود کوئی اگر بیچارہ خدمت کو انجام دے بھی رہا ہے
تو آئے دن ایسی خبریں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, قوم مسلم کو ہدایت عطا فرمائے اور قوم مسلم کو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ائمہ اور اپنے علماء حفاظ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بات اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.